بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیت ایک غزوے میں نازل ہوئی ہے. غزوہ ذات الرقاع بڑا مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا چکے تھے اور فتح کی طرف تھے. مشرکین نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ دیکھو، ان مسلمانوں سے ہم ایسے تو جیت نہیں سکتے، البتہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں اور یہ جنگ کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے جیت کا صرف ایک موقع ہے کہ جب یہ لوگ نماز میں مشغول ہوں تو ہم ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیں گے اور اس طرح سے ہم مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے. لہذا مشورہ میں یہ طے ہوا کہ اب جب دوسری نماز کا وقت آئے گا اور اسلامی لشکر نماز میں مشغول ہو تو ہم حملہ کریں گے. اس کے بعد عصر کی نماز سے پہلے ہی صلاۃ الخوف کا حکم اللہ تعالی نے نازل فرما دیا. یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یعنی جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں اور آپ ان کو نماز پڑھائیں تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اس طور پر کہ اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں. دوسری جماعت وہ لڑائی میں مشغول رہے یا ان نماز پڑھنے والوں کی حفاظت کرتی رہے. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اہتمام کتنا کہ جماعت کا، یعنی تنہا بھی نماز نہیں بلکہ جماعت کا. البتہ اگر صورتحال ایسی ہے کہ دشمن عین جنگ کا وقت ہے اور جماعت کا کوئی موقع نہیں ہے اور نماز کا وقت تنگ ہے، یعنی بعد میں بھی موقع نہیں مل سکتا، اس وقت تنہا بھی پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن وہ جماعت تھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور امام تھے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی کے دل کی آرزو اور تمنا ہوتی تھی کہ ہمیں جماعت ملے اور وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لہذا اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے امام ہیں اور
نماز کی صورتحال ہے اور خوف کا وقت ہے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صلاۃ الخوف کا حکم منسوخ ہو گیا، بلکہ چاروں ائمہ کے نزدیک صلاۃ الخوف کا حکم آپ کے بعد بھی آج بھی جاری ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے۔ ہاں البتہ اگر دو امام ہوں اور پڑھنے والے دونوں اماموں پر متفق ہوں تو جماعتیں دو بھی بنائی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت میں شرکت نہ ملے، لہذا اللہ نے اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں اور پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں، چونکہ عام طور پر غزوات اور خوف کا مرحلہ یہ سفر میں آتا ہے، اور سفر میں کل بات آ چکی ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور 2 رکعت میں ہیں آپ اور 1 رکعت کا سجدہ کر لیں، تو جس جماعت نے آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لی ہے فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، وہ پیچھے چلی جائے، اور جو جماعت پہلی جماعت کی حفاظت میں لڑ رہی ہے یا مقابلے میں ہے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، دوسری جماعت آ جائے، لم يصلوا، جنہوں نے پہلی رکعت نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ آئے اور نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ دوسری جماعت والے بھی اپنا بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار نماز میں ساتھ میں رکھیں، یعنی نماز کے دوران بھی اپنی حفاظتی چیزوں سے غفلت نہ برتی جائے۔ اب آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 رکعت کا حکم دیا اور دونوں جماعتوں کو 1 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر یہاں قرآن کی آیت سے اتنا ہی ثابت ہے۔ ہاں البتہ ان کی 1 رکعت جو رہ رہی ہے وہ بعد میں جب دوسری جماعت اپنی پہلی رکعت پڑھ لے گی وہ چلی جائے اور مورچہ سنبھال لے، اور پھر پہلی جماعت اپنی پہلی رکعت پوری کر لے، اور پہلی جماعت کی دوسری رکعت پوری ہو جانے کے بعد دوسری جماعت بھی اپنی تنہا 1 رکعت پوری کر لے۔ اس آنے جانے میں جو عمل کثیر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی رعایت میں اس کو معاف رکھا ہے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم بیان فرمایا، جو آج بھی مشروع ہے شریعت محمدیہ میں، ختم نہیں ہوا ہے۔ پھر جیسے دشمن کے خوف کے وقت صلاۃ الخوف کا پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی اگر کوئی شیر ہے یا اژدہا ہے جہاں خوف کا لحاظ ہے تو اور نماز کا وقت تنگ ہے تو اس وقت بھی صلاۃ الخوف کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ تبھی ہے جب ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھنا چاہیں۔ اگر 2 جماعتیں کر لی جائیں تو اس کی بھی اجازت ہے، 2 امام الگ الگ آگے پیچھے ہو کر پڑھا دیں نماز تو اس کی اجازت ہے۔ البتہ یہاں جو سفر کی نماز بیان کی گئی ہے، مسافر کے اوپر چونکہ 2 رکعت ہوتی ہے، البتہ اگر امام مقیم ہیں اور سفر کی حالت نہیں ہے اور خوف کا وقت ہے تو پھر 4 ہی رکعت پڑھائی جائیں گی، اور اس صورت میں 2 رکعت ایک جماعت ایک امام کے ساتھ پڑھے وہ چلی جائے، دوسری جماعت آئے وہ 2 رکعت پڑھے وہ پھر چلی جائے، اور امام کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور پھر
جو دونوں جماعتیں ہیں جن کی دو دو رکعتیں رہ رہی ہیں وہ اپنی اپنی تنہا مکمل کر لیں، اور اگر مغرب کی نماز کا وقت ہے اور مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک جماعت ایک امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لے اور یہ چلی جائے اور مورچے کو سنبھال لے، اور پھر دوسری جماعت آئے وہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لے اور پھر اپنی بقیہ نماز تنہا پوری کر لی جائے۔ یہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے منقول ہیں۔ یہاں خاص غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جو یہ آیت نازل ہوئی اس میں اللہ کے نبی بھی مسافر تھے، صحابہ بھی مسافر تھے، 2 رکعت پڑھنی تھی، اس کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ نماز کی اہمیت، جماعت کی اہمیت، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رخصتیں ہیں اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، یعنی رب کی عبادت بھی ہوگی لیکن ساتھ میں اپنی جان کا، مال کا، عزت کا اور دیگر مسلمانوں کے تحفظ کا انتظام بھی ہوگا۔ لہذا اللہ نے فرمایا اپنے ہتھیار ساتھ لے لو، غفلت نہ برتو۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر لیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھ لے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ دوسرا گروہ جو بعد میں آئے گا 1 رکعت پڑھنے کے لیے وہ بھی اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار رکھے، لیکن نماز نہیں معاف کی جائے گی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔